ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بہت بیتاب ہے۔ ایران کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ایران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے لیے اچھا ہے وہ جلدی کوئی قدم اٹھا لے، ایسا نہ ہوا تو ایران کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، وقت بہت اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر نام لیے بغیر ایران کے لیے دھمکی آمیز پیغام بھی جاری کیا، جس کے کیپشن میں طوفان سے پہلے کی خاموشی لکھا۔ تصویر میں صدر ٹرمپ کو امریکی فوجی افسر کے ہمراہ بحری جہاز میں سوار دکھایا گیا۔ پس منظر میں ایرانی پرچم والی ایک فوجی کشتی بھی دکھائی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ، باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ گروپ فوٹو۔ مریم نواز کا باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اور عوام کی طرف سے محبت کا پیغام لائی ہوں۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر کا انقلابی منصوبہ شروع کیا گیا۔ ستھرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا گیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس کی سماعت، عدالت نے پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ ملزمہ کے خلاف بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی جانب سے انمول عرف پنکی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا اور عام افراد کو اندر آنے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے کے لیے پڑ تول رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے تیاریوں کی تصدیق کر دی، جس کے مطابق 24 گھنٹوں میں درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اقدام ایران پر ممکنہ حملے کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے لیے امن عمل کی 5 سخت شرائط مقرر کر دیں۔ ایران کے نقصانات کے ازالے کے معاوضے کے مطالبہ مسترد۔ واشنگٹن نے دو ٹوک موقف میں کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی کے لیے تیار نہیں۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا بھی مطالبہ۔ ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ پاکستان کے ثالثی میں امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ حالیہ تجاویز پر ایران اور امریکہ اپنے جوابات دے چکے۔ ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ جان چکا کہ وہ دھمکیوں سے ایران کو دبا نہیں سکتا۔ UAE سمیت خطے کے کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے انتباہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کی پالیسی اور منصوبوں کا حصہ بننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے پورے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، تاہم ایران کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان کا خطے کی بہتری کے لیے سفارتکاری اور باہمی تعاون پر اتفاق۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل، پاکستان کے ثالثی کی کوششوں اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ پاکستانیوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ پروجیکٹ فریڈم روک دیں تو ہمارے خیال میں ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ایٹمی بجلی گھر پر ڈرون حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا فریقین سے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور۔ کہا کہ خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جوہری تنصیبات اور دانستہ نشانہ بنانا عالمی امن اور ماحولیات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہے کہ وہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے۔ یہ جو ایلیمنٹ جو بیچ رہے ہیں، یہ زہر بیچ رہے ہیں،
हमने उनको पकड़ना है। हम चाहते हैं कि किसी की इज्जत भी सबकी महफूज रहे। अगर किसी के पास ये नॉलेज है मुझे बताएं कि मैं कम से कम इसमें मुझे हेल्प करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी और उसके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंकी हमारे लिए एक टेस्ट केस है और मनशियात बेचने वालों को पकड़ना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर दाखिला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सबकी इज्जत महफूज रहे। पिंकी ने चैलेंज किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिंकी के मुताबिक सिर्फ कराची में उसके 800 गाहक हैं। कराची में आइस और हेरोइन सप्लाई नेटवर्क बेनकाब। सप्लाई में मुलव्विस फौजिया बलोच का एतराफ़ी वीडियो बयान बोल ने हासिल कर लिया। इंट्रोगेशन रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मंशियात पेशावर से इस्लामाबाद और फिर कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद जाम में यौमिया बुनियादों पर सप्लाई की जाती थी। फौजिया और उसके कारिंदों को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। अवामी नताइज यकीनी बनाने वाले मनसूबों में सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के PSTP मनसूबों पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा पर वज़ीर ख़जाना को सराहा और रेलवे, IT और पावर वजारतों की कारकर्दगी की तारीफ की। इजलास में दासू, दयामर, भाषा और मोहम्मद डैम समेत कौमी नौयत के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हम जहाँ जहाँ ठिकाने जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है कि उसका जवाब दें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। अफगानिस्तान में जिन ठिकानों से हमले होंगे जवाब देंगे। अफगान तालिबान हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। हिदायत दिल्ली से आती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने अफगान तालिबान से कहा कि आप लिख कर दें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो इस बात पर तैयार नहीं। 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर ख्वाजा आसिफ से सवाल। कहा, एक चीज़ है ही नहीं तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।